ساما ہوا آ گئے مصطفیٰ، پشت ساما ہوا آ گئے مصطفیٰ۔ کہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ بخش دے یا خدا میری امت مجھے، بخش دے یا مانگتے یہ دعا آ گئے مصطفیٰ، مانگتے یہ دعا آ گئے مصطفیٰ۔ اہل سنت کے حصے میں آئے رہی خوشی، اہل سنت کے حصے سنیوں نے کہا آ گئے مصطفیٰ، عاشقوں نے کہا آ گئے مصطفیٰ۔ نجد جلتے رہے سنی کرتے رہے، نجد جلتے جشن خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، جشن خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا جھوم کر تو پکار، مرحبا مرحبا جھوم کر تو پکار، عاشقان رضا آ گئے مصطفیٰ، عاشقان رضا آ گئے مصطفیٰ۔ ہر طرف ہے صدا آ گئے مصطفیٰ۔ حضرت آ گئے مصطفیٰ، ہر طرف ہے صدا آ گئے مصطفیٰ، یعنی سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں۔ ایک ہم اس طرح سے پڑھ دیں ایک شعر، سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، کیا ہماری آواز اچھی ہے کیا؟ سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں، جنت میں مکان اپنا بنانے میں لگے ہیں، جنت میں مکان اپنا بنانے میں لگے ہیں۔ اسی شعر کے گونج میں ہمارے ایک عاشق رسول بڑے ہی محب گرامی ہیں جناب ارشاد بھائی صاحب کے بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کی عزت افزائی کے لیے ہم لوگ گلپوشی کر رہے ہیں۔ حضرت تشریف لائیے۔
جو بزم سجانے میں لگے ہیں. آپ لوگ حرمت بنی، آپ حضرت ہی کی باری ہے. کیسے میں کہوں جائے گی دوزخ میں یہ امت، کیسے میں کہوں جائے گی دوزخ میں یہ امت، دوزخ میں یہ امت، دوزخ میں یہ امت. ارے آقا میری امت کو بچانے میں لگے ہیں، آقا میری امت کو بچانے میں لگے ہیں. اور قبر کی وادی میں فرشتے کہیں گے من رب کا ما دین کا ما تقول فی حق ھذا رجل، حضرت سے پوچھ لیجیے. فرشتے کہیں اٹھ، تو اس وقت ہم کہیں گے چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر میں ہم کو، چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر میں ہم کو، ابھی قبر میں ہم کو. چھیڑو نہ نکیرین ابھی قبر میں ہم کو، ابھی قبر میں ہم کو. ہم نور کے جلوے میں نہانے میں لگے ہیں، ہم نور کے جلوے میں نہانے میں لگے ہیں، نہانے میں لگے ہیں، نہانے میں لگے ہیں. عشق و محبت، عشق و محبت. ایک ایسے عاشق رسول تھے، مولوی مولانا لوگ کہتے ہیں، مولانا لوگ ابھی کہیں گے ہو سکتا ہے. ایسے عاشق رسول تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مریدوں سے کہا ہے میرے مریدوں میرے قبر کو میری اونچائی جتنی ہے اتنا گڈھا کرنا. کیا؟ میں جتنا لمبا ہوں اتنا گڈھا کر دینا. مریدوں نے پوچھا حضور قبر تو کمر تک ہوتا ہے، سینہ تک ہوتا ہے، آپ کو سر تک کہے کو دیں گے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدو سن لو، جو احمد رضا زندگی بھر نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام پڑھتا رہا، اس احمد رضا کے قبر میں جب سرکار آوے احمد رضا بیٹھا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا عقیدہ ہے سرکار تشریف لائیں تو احمد رضا وہاں کھڑا ہو جائے اور عرض کرنے لگے کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے، میں زیادہ طویل میں نہیں جانا چاہتا. اب حضرت کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور حضرت کی بارگاہ میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے اس شعر سے حضرت کا موضوع بنے گا حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. زمین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا. جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. حضرت میں آپ کا تعارف نہیں کر سکتا، میرے زبان میں اتنے کلمات نہیں، آپ بہت ہی بڑے عالم دین ہیں، بس چھٹی پھوٹی الفاظ میں جتنے کلمات ادا کر لیتا ہوں. آپ ہمارے مہمان ہیں، میں جتنی آپ کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کروں کم ہے. آئیے میں حضرت کی بارگاہ میں جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا غلام محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ والی ہیں، ان کے پرمغز خطابت سے آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا ایک طوفان برپا ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کل کہو گے پکڑ کے حضرت کیا خطابت ہوئی ہے. یہ مقرر عظیم ہیں جو حضرت اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی یہ ساتھ دیتے رہیں گے. آئیے ان کے آنے سے قبل میں صرف اور صرف اتنا کر سکتا ہوں، آپ حضرات بھی اپنے زندہ دلی کا
ثبوت دے اور میں بھی کچھ بول لوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مولانا غلام محمد احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرت کے آنے سے پہلے مقرر عظیم آتے ہیں، مقرر عظیم آتے ہیں، جان لطف شمیم آتے ہیں، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں. آئیے حضرت اسی شعر کی چھاونی میں اپنی خطابت کا آغاز کر دیں اور آپ حضرات بڑی ہی دل اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کی خطابت سماعت کریں. انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارے قدم کو چومے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت علامہ الحاج محمد ظہیر الدین قادری رضوی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، حضرت علامہ اشرف القادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ محمد سالار الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی، حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد رضوی صاحب قبلہ مدظلہ العالی داماد برکاتہ العالیہ،
حضرت بزرگ محلہ سید امیر جان جنیدی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی دامات برکاتہ العالیہ و امیر محلہ محترم مستان صاحب قادری، معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے انجمن محمدیہ کے تمام ذمہ دار اور محلے کے تمام بزرگوں اور نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے یہ جشن میلاد یہاں منعقد کیا اور پرسوں جلوس محمدی کا بھی اہتمام کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جلوس اور جلسے میں عاشقان مصطفیٰ کی تعداد اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح دیوانے اپنے آقا کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح دیوانے اپنے آقا کی میلاد کی محفل میں تشریف لائے ہیں، اور میرے دل، میرا ایمان و یقین یہ کہہ رہا ہے جب اتنے غلام اپنے آقا کی محبت میں آئے ہیں تو آقا بھی غلاموں کے خاطر ضرور تشریف لائیں گے، ضرور تشریف لائیں گے اور اپنے غلاموں کو اپنی نظر کرم سے مالا مال فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی ایک عاشق کے گھر کی بات ہے، یہاں تو ہزاروں شاخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو اب ہم اس کو یوں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نگرانی میں، سنا ہے آپ ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں، اس میلاد میں بھی ہو جائے حاضری یا رسول اللہ۔ تو معزز سامعین اکرام، بے شک حضور کے غلام صدق دل سے جب اپنے آقا کو پکارتے ہیں تو حضور برابر تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان بھی ہے، اس پر ہمارے علماء نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دلائل ہم کو عنایت فرمائے ہیں کہ حضور ہماری گفتگو، ہمارے درود، ہمارے ذکر کو خود سماعت بھی کرتے ہیں اور خود غلاموں کی رہنمائی اور رہبری بھی فرماتے ہیں۔ وہ حضور اگر یہاں تشریف لا لے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ الغرض معزز سامعین اکرام، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، انشاءاللہ اس پر ایک لطیف انداز میں جو شاید میں بھی پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی اب تک اس تفسیر پر روشنی نہیں ڈالی، میں آج پہلی بار میں خود بھی انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس آیت پر آپ نے بہت سارے علماء اکرام سے خطابات سماعت کی، انشاءاللہ میں بھی اس آیت پر کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن اس سے قبل جس رحمت للعالمین کی شان میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ذرا اس رحمت للعالمین کا دنیا میں تشریف لانا تو دیکھیں۔ حضور کی آمد دنیا میں کیسے ہوئی، حضور کس طرح دنیا میں تشریف لائے، حضور کس انداز میں دنیا میں تشریف لائے، انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈال کر پھر آیت کریمہ اپنے موضوع کی طرف آ جا رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ اور ہم سب مل کر ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری گزارش ہے ذرا یہ بھائیوں کو ذرا جانے آنے مت دیں، تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے بچوں کو، تھوڑا ادھر سے کسی کو جانے مت دیں پلیز، ادھر سے کسی کو جانے مت دیں، تھوڑا آپ اگر مہربانی کر کے بیچ کا راستہ بند کر لیے تو پورا مسئلہ حل ہو جاتا، تھوڑا بیچ کا راستہ، تھوڑا بیچ کے دو بھائی ادھر تھوڑا ہٹ کے بیٹھ جائیے بس۔ سبحان اللہ، سبحان بھائی ذرا ادھر کسی کو آنے مت دیں،
یہ ویڈیو کے پاس بھی کوئی مت تشریف لائیے بھائی، تھوڑا سا ایک ہی جگہ کھڑے رہیں، مہربانی بس بھائی، سبحان اللہ، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ۔ تو ڈسٹرب ہوتا ہے تو گفتگو میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ڈسٹرب آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کو شیطان بھیجتا ہے، بولتا ہے سنیوں کا ذہن بہت اچھا بن رہا ہے، غلامان رسول آقا کی محبت میں تڑپ ہیں، ذرا بیچ پہ جا کے تڑپ کو توڑ کے تو آؤ۔ تو ہم حضور کے اگر سچے غلام ہیں تو پوری تقریر تک آپ بیٹھے رہیں انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بات نہیں کہتا، میرے آقا کا ذکر بھی اتنا پیارا ذکر ہے، اگر صبح تک بھی ہوتا رہے گا، ہم اس میں ڈوب جائیں تو اٹھنا ہمارا دل نہیں بولے گا۔ میرے آقا کے ذکر کا وہ کمال ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جس کی ولادت کی خوشی میں ہم یہ جشن مناتے ہیں، اس ولادت کا انداز اور اس ولادت کی شان آپ دیکھیں، کس شان کی ہے، کتنی پیارے انداز کی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نجاست سے لبریز ہوتا ہے، گندگی ناپاکی اس کو گھیری بھی ہوتی ہے نا بھائی، ناپاکی اس کو گھیری بھی ہوتی ہے، نجاست اس کو لبریز ہوتی ہے، وہ ہر ناپاکی کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو غسل دے کے کر کے پاک کر کے لایا جاتا ہے۔ اگر اس کو غسل دینے سے پہلے اگر نانا نانی دادا دادی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو نیچے چھوڑ دیں گے، وہ نجاست کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ نجاست اتنی گندی ہوتی ہے۔ تو اسے ولادت کے بعد ڈاکٹر سسٹرز وغیرہ اسے نہلا دھلا کر پاک و صاف کر کے لے آتے ہیں، تو تب لے کر نانی دادی خالہ پھوپھو چاچی مامی سب اسے بوسا دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ جو پیدائش کا نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ امریکہ میں اگر کوئی بچہ ہو تو وہ نجاست میں بھی رہتا ہے، اگر کوئی بچہ ہندوستان میں پیدا ہو تو وہ اس کو بھی نجاست گھیری بھی رہتی ہے۔ یہی نہیں، اگر کوئی بچہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس مکہ مکرمہ کے کسی ہاسپٹل میں پیدا ہو وہ بھی ناپاکی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ خدائے رب ذوالجلال کا نظام قدرت یہ ہے کہ جب بھی بندہ، جب بھی کوئی مرد ہو کہ عورت، بچہ ہو کہ بچی پیدا ہو تو نجاست اس کو گھیری بھی رہتی ہے، گندگی اور ناپاکی اس کو گھیری بھی رہتی ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، پیدا کرنے والا خدا ایک ہے۔ سارے انبیاء، رسول، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، سارے صحابہ، سارے اولیاء، سارے علماء، صلحاء، سارے متقی، پرہیزگار، زاہد و عابد، اور دنیا کے ہر شہر، ہر خطے اور ہر انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ مالک جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، وہی پروردگار جب اپنے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، جب اپنے پیارے حبیب کو پیدا کر رہا ہے، جب پیارے لاڈلے پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، سارے نبیوں کے امام کو پیدا کرتا ہے۔ حضور کی ولادت کا وقت آیا، حضرت اسماء حضور کی پھوپھی جان کندھے پر گھڑا اٹھا کر، گرم پانی کا گھڑا لے کر حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے جا رہی ہے، حضرت آمنہ کے گھر تشریف لے جا رہی ہے، تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو غسل دیا جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے، ہاتھی سے غیبی نے آواز دیا، اسماء کہاں جا رہی ہو؟ تو جواب دیتی ہے، میرے بھائی عبداللہ کے گھر، میری بھاوج آمنہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس لڑکے کی پیدائش کے بعد وہ اس کو غسل دینے کے لیے تشریف لے جا رہی ہوں، اس کے غسل کے لیے پانی لے جا رہی ہوں۔ تو ہاتھی پہ غیبی نے پوچھا، اسماء جانتی ہو پیدا ہونے والا کون ہے؟ تو حضرت اسماء نے جواب دیا، نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں عبد المطلب کا پوترا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لال ہے۔ تو ہاتھی پہ غیبی نے جواب دیا، اسماء وہ کوئی اور نہیں، ان کا ان کے بچوں کی طرح، عام بچوں کی طرح وہ بچہ نہیں، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں، یہ پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس کو جنت سے غسل دے کر پیدا کر رہے ہیں۔ اوروں کی طرح یہ ناپاک اوروں کی طرح پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ یہ ایسے پاک ہو کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی پیدائش کی
برکت سے ساری کائنات کو پاک کیا جا رہا ہے، سارے عرب و عجم کو پاک کیا جا رہا ہے، سارے زمین و آسمان کو پاک کیا جا رہا ہے، شمس و قمر شجر و حجر کو پاک کیا جا رہا ہے۔ اے اسماء، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ سارے نبیوں کا امام بن کر پیدا ہو رہا ہے، سارے رسولوں کے قائد بن کر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بشارت لے کر دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کریں، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو پاکی کی حالت میں تشریف لائے۔ اب اگر کوئی صاحب بولے کہ بھائی ہم بھی نبی کے برابر ہو سکتے ہیں، ان سے پوچھنا پیدا ہوئے جب پاک تھے یا ناپاک تھے؟ نادان، تو پیدا ہونے میں نبی کے برابر نہیں تو زندگی میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانی میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اب آئیے، وہی حضرت اسماء گھڑا پھینکتی ہے، دوڑتے دوڑتے حضرت آمنہ کے گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ معزز سامعین کرام، دنیا کا ہر بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے، وہ برہانگی کی حالت میں تشریف لاتا ہے، چاہے وہ بچہ کسی ولی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ بچہ کسی عالم کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ بچہ کسی متقی کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ بچہ کسی دنیا کے شہنشاہ و بادشاہ کے گھر پیدا ہو، برہانگی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت اسماء جا کر جب حضرت آمنہ کے گھر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ حضرت آمنہ کے بازو، آمنہ کے آمنہ سنو، ہر بچہ دنیا کا برہانہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب کو جنتی لباس پہنا کر پیدا کر رہا ہے، جنتی لباس پہنا کر پیدا کر رہا ہے۔ ارے تکبیر! انتظام اپنے رب نے اپنے حبیب کے لیے کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ معزز سامعین، حضور جب دنیا میں تشریف لائے، ہم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کا تشریف لانے کا شان و انداز تو دیکھو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے حبیب کی ولادت و وصال حبیب کی مرضی پر منحصر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان کو میں نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا اور اپنے مصطفیٰ کو ان کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، ان کی خواہش کے مطابق پیدا کیا، ان کی خوشی کے مطابق پیدا کیا۔ وہ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے، وہ جیسے پیدا کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کی ولادت بھی ویسے کی، ہم نے ان کا وصال بھی ویسے ہی فرمایا۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں، دنیا میں آنے کے بعد ہر بچے کی سنت ابراہیمی کی تکمیل کی جاتی ہے، ختنہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت علامہ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سیرت الحلبیہ میں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شان سے پیدا کیا کہ دنیا کے ہر بچے کی ختنہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے ماں باپ، ان کے رشتے دار، ان کے سرپرست، ان کے عزیز کرواتے ہیں۔ اس کا اہتمام ہر انسان کو ہوتا ہے، کسی کی پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے، کسی کے چند سال یا چند مہینوں بعد ہوتا ہے، لیکن آؤ یہ بچہ جو مدینے کی دھرتی، مکے کی دھرتی پر پیدا ہو رہا ہے، یہ نبی جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یہ نبی عام انسانوں کی طرح تو کچھ، ان کی مثال تو نبیوں میں بھی نہیں مل سکتی، ان کی مثال تو رسولوں میں نہیں مل سکتی، یہ اتنی عزت و شان کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو ضروریات سے فارغ کرانے کی غرض سے جب ان کے سطر کو کھولنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، آمنہ ان کا سطر نہ کھولنا۔ پوچھا اے اللہ، اے پروردگار، اگر کل ختنہ کی بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ جواب آیا، آمنہ وہ بھی نہ سوچنا، ہم ہمارے حبیب کی ختنہ کا انتظام جنت سے کروا کر بھجوا رہے ہیں، جنت سے کرا کر بھجوا رہے ہیں۔ اللہ قربان جائے آقا کی عظمت کے۔ اللہ، میں یہ بنیادی بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے نبی کی ولادت کس شان سے ہوئی ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے بڑے شان و عظمت پہ کر نبی کے ہم غلام ہیں۔ اللہ اللہ، ارے اس خالق کائنات کو تو دیکھو،
ساری دنیا کے لیے نظام و دستور ایک بنایا، اپنے مصطفیٰ کے لیے نظام و دستور کچھ اور بنایا ہے۔ ساری دنیا کو پیدا کرتا ہے تو اپنے نظام اور اپنی قدرت کے مطابق، اور مصطفیٰ کو پیدا کر رہا ہے تو ان کی خواہش، ان کی مرضی کے مطابق۔ اپنا نظام بدل دیا اللہ نے، اپنی قدرت کا سسٹم بدل دیا اللہ نے، اپنی کائنات کا نظام بدل دیا، اور مصطفیٰ کو اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق اللہ نے پیدا کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں تم کبھی بھی میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ غور کریں، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور دنیا میں تشریف لائے۔ ہر بچہ دنیا میں آتے وقت روتے روتے آتا ہے نا بھائی؟ بنگلور والے بچے بھی روتے ہوئے آتے ہیں نا، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، براہمن ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، دنیا میں آتے ہی بچہ روتا ہے۔ خود رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس لیے روتا ہے کیونکہ اس کی پیٹھ پر شیطان نوچتا ہے۔ پیدا ہوتے کی لوچ کے گلے میں ہاتھ ڈال لیتا، بولے آج سے تو میرا دوست، میں تیرا دوست۔